جب بات ہوتی ہے عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کی تو ہمیں ان کے بہادر دوستوں، وفادار ساتھیوں اور ناقابل شکست دشمنوں کا ذکر ضرور ملتا ہے، مگر ان سب کے بیچ ایک نام ایسا بھی ہے جو عثمان غازی کے سب سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہی قریبی سب سے بڑا غدار نکلا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دھندار بے کی۔ آئیے اس کی کہانی کو شروع کرتے ہیں سلیمان شاہ کے دور سے۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے بیٹے 4 تھے: سنجر بے، ارطغرل غازی، گندوز الپ اور دھندار بے۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کو اونچا مقام دلایا، دشمنوں کو شکست دی اور انصاف کا علم بلند رکھا۔ دھندار بے اس وقت ان کا چھوٹا بھائی تھا، جوان، جذباتی اور کبھی کبھی خود غرض۔ ارطغرل کے ساتھ دھندار نے بھی کئی جنگیں لڑیں۔ وہ قبیلے کا ایک معتبر سردار مانا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ دھندار کی شخصیت میں لالچ، حسد اور اقتدار کی ہفس بڑھنے لگی۔ جب ارطغرل غازی بیمار ہو کر اقتدار سے پیچھے ہٹے تو قبیلے میں سرداری کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمان تیزی سے ابھر رہا تھا۔ عثمان بے کی ذہانت، شجاعت اور روحانی قوت نے قبیلے کو یکجا کیا، مگر یہی بات دھندار بے کو برداشت نہ ہوئی۔ اس نے عثمان کے خلاف سازشیں شروع کی، دشمنوں سے خفیہ ملاقاتیں کی، یہاں تک کہ اپنے ہی بھتیجے کی جان لینے کی کوشش کی۔ دھندار بے نہ صرف عثمان کی رہنمائی کو چیلنج کیا بلکہ دشمنوں کو قبیلے کے اندر قدم رکھنے کا موقع دیا۔ وہ قبیلے کا سب سے بڑا غدار بن گیا۔ جب ارطغرل غازی دنیا سے رخصت ہوئے تو کائی قبیلہ ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ ادھر دشمن چاروں طرف سے طاق میں تھے اور ادھر اندر سے بھی زخم لگنے والے تھے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے: گندوز بے، مضبوط مگر پرانے خیالات کا حامل، ساوچی بے، عقل مند مگر کمزور دل، عثمان بے، نڈر، نوجوان اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والا۔ جب سرداری کے فیصلے کا وقت آیا تو قبیلے کے بزرگوں، علماء اور حتیٰ کہ شیخ ادیبالی جیسے روحانی پیشوا نے بھی عثمان کو ترجیح دی، لیکن یہ بات دھندار بے کے سینے پر خنجر کی طرح چبھ گئی۔ دھندار بے نے ابتدا میں عثمان کی قیادت کو قبول کرنے کا ڈھونگ کیا۔ وہ قبیلے کی مجلسوں میں بیٹھتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر پس پردہ دشمنوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتا۔ وہ بازنطینی حکمرانوں، نکولا اور خود ترک دشمن سرداروں سے بھی رابطے میں تھا۔ اسے عثمان کے نظریے، اس کی بڑھتی ہوئی طاقت اور لوگوں میں مقبولیت سے شدید حسد تھا۔ دھندار نے مختلف بہانوں سے قبیلے میں عثمان کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کی۔ یہ بہت چھوٹا ہے سرداری کے لیے، یہ ہمیں خطرے میں ڈال دے گا، یہ جنگوں کا شوقین ہے، ہمیں امن چاہیے۔ وہ دوسروں کو خریدنے کی کوشش کرتا، کبھی مال سے، کبھی خوف سے اور کبھی رشتہ داری کے نام پر، یہاں تک کہ ساوچی بے جیسے سادہ لوح بھائی کو بھی اپنے جھانسے میں لے آتا۔ ایک موقع پر دھندار بے نے بازنطینیوں سے خفیہ ملاقات کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ عثمان کی معلومات انہیں دے گا، ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھولے گا، صرف اس لیے کہ وہ قبیلے کا سردار بن جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دھندار صرف ایک سازشی نہیں رہا بلکہ ایک مکمل غدار بن چکا تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ دھندار غداری کر رہا ہے، لیکن وہ صبر کرتا رہا۔ وہ موقع چاہتا تھا کہ یہ سب سچ سب کے سامنے لے آئے۔ جب دھندار کی چالیں بڑھتی گئیں اور قبیلے کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تو عثمان نے حتمی فیصلہ کیا۔ قبیلے کے سب سردار، الپس، علماء اور عوام اکٹھے ہوئے۔ دھندار بے پر الزامات لگائے گئے، ثبوت پیش کیے گئے، گواہ بولے اور سچ سامنے آیا۔ وہی دھندار جو کبھی ارطغرل کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، آج قبیلے کے سب سے بڑے مجرم کے طور پر کھڑا تھا۔ عثمان نے اپنی تلوار اٹھائی، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ اس کا چچا تھا، اس کے باپ کا بھائی، جس نے اسے بچپن میں گود میں اٹھایا تھا، مگر انصاف جذبات پر نہیں چلتا۔ عثمان نے کہا، جس نے قبیلے سے غداری کی وہ کسی رشتے کا مستحق نہیں۔ پھر تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا جب عثمان غازی نے انصاف کے نام پر اپنے چچا کو موت کی سزا دی۔ دھندار بے کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار کی لالچ رشتوں کو اندھا کر دیتی ہے، غداری کبھی چھپی نہیں رہتی اور انصاف ہمیشہ غالب آتا ہے۔ عثمان غازی نے اپنی قیادت سے یہ پیغام دیا کہ ریاست، دین اور قوم کے خلاف جانے والا چاہے جتنا قریبی ہو، سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سویرا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی تاریخی اور سبق آموز کہانیاں پہنچتی رہیں۔